شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اسلامک سٹوریز ود موئز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عورت کے 5 کام جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، اور جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر علیہ السلام کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ ناظرین، ایک عورت کا چہرہ اس وقت تک روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پرنور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، مجھے وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں اور میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم پڑھا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو فوراً قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کا نماز میں قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کی نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے شوہر کے حکم ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ ناظرین، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں، بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو، کون سا بیوٹی لوشن لگاتی ہو، کون سے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ اس دن جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل سے قیامت کے ہولناکیوں نے بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ 5 کام کیا کرتی تھی۔ ناظرین، وہ 5 کام جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی موبائل سکرین پر آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ نمبر 1 فرمایا گیا، شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک اور متقی شخص کی زندگی میں آ جاتی ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بد لحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے۔ تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ جنت میں پہلے داخل کر دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔
سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی۔ غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بہت مشہور تھی۔ ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے میں بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اس دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے اس سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ اور بے حیا عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو، کھا لو۔ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، اور بولی تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ پھر ایک دن وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ وہی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی اور رات کا وقت تھا، جب گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو مرتے وقت اس عورت کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان مرد و عورت کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 5، اللہ کے سامنے جھکنے والی عورت، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کی ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور پھیلانے والا بنا دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا منظور فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا